الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات لازمی فرسٹ ایئر کے دوسرے لیکچر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے عقائد کے حوالے سے پڑھا تھا کہ اسلام میں عقیدے کی کیا اہمیت ہے، عقیدہ کا جو لغوی اور اصطلاحی معنی ہے وہ کیا ہے۔ آج اسی لیکچر کا کچھ تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ رہ گیا تھا، وہ ہم دیکھیں گے کہ اسلام میں جو عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ عقیدے کی اہمیت یعنی اس کے ہم نے 3-4 پوائنٹ پڑھے تھے کہ وہ تمام چیزوں کا محور و مرکز ہوتا ہے۔ اسی طرح عقیدہ ہی جو ہے وہ انسان کے دل و دماغ پر حکمرانی کرتا ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے سب سے پہلے کہ اسلام کے اندر عقیدے کی اہمیت کیا ہے اور عقیدہ کس کو کہا جاتا ہے اور عقیدہ کتنا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے لفظ عقیدہ کی جگہ ایمان کا لفظ استعمال کیا کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، کتابوں پر۔ یہ سارے جو ہے وہ ایمان کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر استعمال کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ تمام اعمال اسلام کے اندر جتنے بھی اعمال ہیں ان کی اصل ہے جو بنیاد ہے وہ عقیدہ ہے کہ جب آپ کا عقیدہ ٹھیک ہوگا تو آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ ٹھیک ہوں گے اور ان کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں تو پھر چاہے آپ جتنا بھی اچھا عمل کریں گے وہ اس طرح جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا اور اس پر جو ہے وہ اس کے کوئی بدلہ، اس کا کوئی صلہ نہیں مل سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے عقیدہ ٹھیک ہو۔ عقیدے کی جو بنیاد ہے، جو نظریات ہیں کہ انسان کا اللہ کے اوپر کامل ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو اس کے عمل کا اجر اس کی نیت کے مطابق ملے گا۔ اگر اس کی نیت، اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہوا، اگر اس کا جو وہ دل صاف ہوا تو پھر جو ہے وہ اس کو اس کا اجر ملے گا۔ یعنی نیت جو ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے کہ اگر کسی کی نیت خراب ہے تو چاہے وہ جتنا بھی اچھا عمل کر لے اس کا وہ عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کی نیت ٹھیک ہے تو اس نے چاہے چھوٹا سا بھی کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کا وہ جو نیک کام ہے وہ قبول کیا جائے گا اور اس کو بہترین بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ انسان کا عقیدہ ٹھیک ہو اور اس کا دل جو ہے وہ پاک صاف ہو، اور عقائد کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہوتا ہے۔ یعنی عقائد کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ عقائد کی اصلاح کے اوپر زیادہ زور دیا۔ یعنی عقائد کا تعلق دل سے ہے تو دل جب پاک صاف ہوگا تو اس وقت انسان کے جو ہے وہ تمام اعمال قبول ہوں گے۔ اس لیے اصلاح قلب کے اوپر، دل کی صفائی کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا اور حدیث کے اندر فرمایا کہ الا وان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب، کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو انسان کے تمام اعمال درست ہو جاتے ہیں، اور اگر یہ بگڑ جائے تو تمام اعمال میں فساد اور بگاڑ آ جاتا ہے۔ اور گوشت کا ٹکڑا وہ دل ہے کہ انسان کا جب دل پاک صاف ہوگا تو پھر وہ اس کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ صحیح ہوں گے اور اس کے اعمال کو جو ہے وہ قبول کیا جائے گا۔ لیکن جب اگر اس کے دل کے اندر، اس کے دل کی صفائی نہ ہوئی، نیت کے اندر کوئی کھوٹ ہوئی تو پھر اس کے جو اعمال ہیں وہ اس طرح قبول نہیں ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اصلاح قلب یعنی دل کی صفائی، نیت کا صاف ہونا یہ انتہائی ضروری ہے، تب ہی جا کر انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ قبول ہوں گے۔ ورنہ بے شمار لوگ ہیں، اگر آپ دکھلاوے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں
تو پھر وہ عمل قبول نہیں کیا جاتا، چاہے کتنا ہی اچھا عمل ہو۔ اس لیے ضروری ہے کہ نیت اور عقیدہ جو ہے وہ انسان کا بالکل درست ہو، بالکل جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے مطابق ہونا چاہیے۔ اسی طرح مزید اس کی جو اہمیت ہے کہ تمام انبیاء کرام کی جو دعوت کا نقطۂ آغاز تھا وہ عقائد کی اصلاح سے تھا، کہ تمام انبیاء کرام نے جو دعوت کا آغاز کیا وہ عقیدہ کی اصلاح سے کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 برس جو ہے وہ صرف کیے، کہ 13 برس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو ہے وہ گزارے کہ ان لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو سکے، کیونکہ وہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اس لیے ضروری تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف وہ 13 برس صرف کیے بلکہ جو اپنی پوری زندگی تھی وہ عقائد کی اصلاح پر جو ہے وہ زور دیا، کیونکہ جب عقائد کی اصلاح ہوگی تو پھر اعمال کی اصلاح بھی جو ہے وہ ہو سکے گی، اور تب ہی جا کر جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اس کو جو اس کے اعمال ہیں اس کا بہترین بدلہ مل سکتا ہے۔ تو یہ پچھلے ٹاپک میں سے کچھ تھا۔ آج کا جو ہمارا بنیادی جو ٹاپک ہے وہ ہے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے، کہ اسلام پہلے ہم نے عقیدہ کے حوالے سے پڑھا، اس کی لغوی اور اصطلاحی تعریف پڑھی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں۔ تو بنیادی عقائد تعداد کے اندر یہ 5 ہیں، جو کہ قرآن مجید کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 ہے 177، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لانا ہے، کہ ان کے مطابق جو ہے وہ ان 5 چیزوں کے اوپر، یعنی ان کو اسلام کے بنیادی عقائد کہا جاتا ہے۔ جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان 5 چیزوں کے اوپر ایمان رکھیں گے تو تب جا کر ہمارا عقیدہ مکمل ہوگا، تب جا کر ہم مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں، کہ ہم مسلمان کہلا سکتے ہیں۔ تو جب ہم یہ 5 چیزیں مکمل ہوں گی، اگر ان میں سے ایک بھی چیز نہیں ہوگی، کہ اگر کوئی باقی چیزوں پر ایمان رکھتا ہے آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے، تو پھر اس کے عقائد جو ہے وہ مکمل نہیں ہے اور وہ مسلمان تصور نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے ان 5 چیزوں کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اب ہم ان کی ڈیٹیل دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے، اور رسولوں کے اوپر ایمان لانے سے کیا مراد ہے، اسی طرح فرشتوں کے اوپر ایمان لانے سے کیا مراد ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم 1 بائی 1 دیکھیں گے کہ ان کا کیا مطلب ہے اور کیسے ان کے اوپر جو ہے وہ ایمان لانا ہے۔ تو سب سے پہلا جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، یعنی دین اسلام کے اندر جو سب سے بنیادی عقیدہ ہے وہ توحید ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے۔ توحید کا جو معنی ہے وہ اللہ کو ایک ماننا، ایک جاننا، یکتا واحد تسلیم کرنا، کہ اللہ کی ذات کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں، اس ساری کائنات کو بنانے والی ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لہٰذا اس کے اوپر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ یعنی توحید کا جو اصطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا مالک و خالق و مالک ہے، اور ساری کائنات کے اندر اس کا جو ہے وہ حکم چلتا ہے، اس لیے اس کو ایک واحد اور اکیلا ماننا اور اسی کی عبادت کرنا یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ عقیدہ توحید کا جو مفہوم ہے اور جو اس کی اقسام ہیں وہ اگلے لیکچر کے اندر ہمارا پورا ایک لیکچر ہوگا کہ توحید کس کو کہتے ہیں، توحید کی جو اقسام ہیں وہ کون کون سی ہیں، وہ سارے ہم اگلے لیکچر کے اندر پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات، افعال اور عبادات میں واحد و یکتا ماننا۔ ذات میں واحد و یکتا ماننے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے، وہ تنہا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔
صفات کے اندر جو ہے وہ صفات کے اندر واحد و یکتا ماننے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور کسی کے اندر نہیں، جیسی صرف اللہ کی ہے ایسی صفات اور کسی کے اندر نہیں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ اللہ ہی کی ملکیت ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، جیسے اللہ رحمان ہے ایسے کوئی اور ہو نہیں سکتا، جیسے اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، ایسے کوئی اور نہیں سن سکتا۔ دنیا کے سارے انسان ایک ہی وقت میں اگر اپنی اپنی زبان کے اندر اللہ تعالیٰ سے بات کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان سب کی پکار کو سنتا ہے، اور یہ کسی انسان کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ اپنی صفات کے اندر بھی اکیلا ہے کہ وہ جس طرح غیب کے ساری خبریں اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، غیب کے جتنے بھی علوم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی انبیاء کرام میں سے وہی کے ذریعے ان کو جو ہے وہ غیب کی خبریں دیتا ہے۔ اسی طرح افعال سے کیا مراد ہے؟ یعنی افعال سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی فعل ہیں، جتنے بھی کام ہیں، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کو واحد اور یکتا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ ان اللہ یفعل ما یرید، کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اس پر کسی کی مرضی نہیں چلتی۔ اور اس طرح عبادات کے اندر بھی اس کو واحد و یکتا ماننا ہے کہ عبادت کرنی ہے تو صرف اور صرف ایک اللہ کی، اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ جو ہم سورہ فاتحہ کے اندر بھی پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، کہ اس کے اندر کوئی کمی، کوئی جو ہے وہ ایسا عیب نہیں ہے کہ جو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، تو سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک ہے یعنی اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر کمی کوتاہی سے پاک ہے۔ بندوں کے اندر، انسانوں کے اندر کمی اور کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن رب کے اندر، اللہ کے اندر ایسی کوئی کمی اور کوتاہی نہیں ہے۔ اب یہ سورہ اخلاص ہے، اس کے اندر ایک مکمل توحید اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل هو اللہ احد، کہ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی برابر ہے۔ اگر توحید کو کسی نے سمجھنا ہے صحیح طرح تو اس کو چاہیے کہ وہ سورہ اخلاص کو مکمل طور پر سمجھ۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری صفات بیان کر دی ہیں کہ اس کی ذات کیسی ہے، کیسے اس پر ایمان لانا ہے، کیسے اس کو واحد اور یکتا تسلیم کرنا ہے۔ یعنی جو مشرکین مکہ کے جتنے بھی اعتراضات تھے، ان سب اعتراضات کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر دے دیا ہے کہ جس طرح وہ بے شمار بتوں کی عبادت کرتے تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان، سارے انسان مل کر اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی نقصان، کوئی جو ہے وہ کمی اور کوتاہی نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے اس کا ہمسر اور برابر بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ اکیلا ہے، تمام جو ہے وہ قوت اس کے پاس ہے اور اس کے علاوہ اور کسی کے پاس کچھ نہیں، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام صفات میں، تمام چیزوں میں واحد اور یکتا تسلیم کرنا ہے اور اسی کے مطابق جو ہے وہ جتنے بھی احکامات ہیں ان پر عمل کرنا ہے۔ اب دوسرا پوائنٹ ہم دیکھیں گے کہ رسولوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے۔ رسولوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے، یعنی رسول کون سے ہیں، ان کے اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔
سب سے پہلے یہ ہے کہ رسالت کا جو لغوی معنی ہے پیغام پہنچانے کے، یعنی پیغام پہنچانا، قاصد، اس کا بھی آگے انبیاء کرام کا، رسولوں کا، اس کا الگ ایک ٹاپک ہے، ایک پورا ایک لیکچر ہوگا اس کے اوپر۔ یعنی رسول، رسالت کہتے ہیں، اس کا جو لغوی معنی ہے پیغام پہنچانے والا، اور اس طرح رسول اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام مخلوق تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہو، کہ اپنے بندوں کو اپنے احکامات سے آگاہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسولوں کو بھیجا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، تمام حقوق اور فرائض کی ادائیگی کیسے کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو انبیاء کرام اور رسول آ کر جو ہے وہ تمام لوگوں تک اللہ کے اس پیغام کو اسی طرح پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ تمام جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ واضح طور پر آ جائیں کہ کیسے رسولوں کے اوپر ایمان کیسے لانا ہے، کہ جتنے بھی انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے جو بھیجے ہیں وہ تمام کے تمام سچے ہیں، ان کے اوپر ایمان رکھنا یہ بھی ہمارے بنیادی عقائد کے اندر شامل ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم تمام رسولوں اور نبیوں کو، ایک مومن کے لیے ضروری ہے ان کو تمام رسولوں کو ماننا اس کے لیے لازم ہے، اور اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرے گا یا کسی ایک کی بھی بے ادبی اور گستاخی کرے گا تو اس کا شمار جو ہے وہ، یعنی بے ادبی اور گستاخی کرنا یہ کفر کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام رسولوں کو مانے، تمام رسولوں پر ایمان لانا اس کے لیے ضروری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی ارشاد فرمایا کہ لا نفرق بین احد من رسل، کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ تمام انبیاء کرام جو ہے وہ برابر ہیں، تمام انبیاء کرام کا جو مقام اور مرتبہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء کہا ہے، تمام رسولوں کے سردار ہیں۔ اب ماننا تو تمام رسولوں کا ہے، لیکن قیامت تک جو عمل ہوگا وہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے، اور اسی کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزارنی ہے۔ باقی جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں 1,24,000 کم و بیش، تو وہ ان سب کی جو تعلیمات ہیں وہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ختم ہو چکی ہیں۔ اس لیے اب جو بھی آئے گا وہ عمل کرے گا صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور پیغام، یعنی قرآن مجید کے مطابق، تب جا کر اس پہ جتنے بھی عبادات ہیں وہ قبول کی جائیں گی۔ اگلا پوائنٹ ہم دیکھتے ہیں، تیسرا ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتوں پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام بر ہیں، قاصد بھی ان کو کہا جاتا ہے، کہ یہ اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں یہ مخلوق تک پہنچانے کا ان کی جو ذمہ داری ہے وہ کرتے ہیں۔ اور یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی، جس طرح باقی عقائد کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح فرشتوں پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ قرآن کے اندر بھی یہ آیا ہے کہ باقی جس طرح کتابوں کے اوپر، رسولوں کے اوپر ایمان لانا ہے، اس طرح فرشتوں کے اوپر ایمان لانا ہے۔ ایمان کیسے لانا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نورانی مخلوق، ان کو تسلیم کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کسی بھی حکم کے خلاف نہیں کر سکتے، ان کے اندر جو گناہ ہے وہ اس کی صلاحیت نہیں ہے، یہ صرف اور صرف وہی کام کریں گے کہ جس کا اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کے پابند ہیں اور اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اب یہ ہمیں نظر تو نہیں آتے ہیں، لیکن ان پر ایمان لانا ضروری ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا تو اس کے اوپر ہمارا ایمان جو ہے وہ ضروری ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار فرشتے ہیں، لیکن ان میں سے جو 4 مشہور فرشتے ہیں ان کا نام بھی بتا دیا ہمیں، اور کیا کیا کام ہیں ان کے، وہ سارے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق اتنی زیادہ ہے کہ اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ان کو ہم گنتے نہیں کر سکتے کہ یہ ان کی تعداد کتنی ہوگی۔
اس لیے فرشتوں کی بے شمار تعداد ہے، اس کا کوئی حساب نہیں جو ہے کہ وہ ان کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ ان پر ایمان لانا ہے کہ یہ تسلیم کرنا ہے کہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے یہ بالکل پابند ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ ہے ہمارا آسمانی کتابوں پر ایمان لانا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جہاں پر رسولوں کا انتظام کیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ کتابیں اور صحیفے بھی نازل کیے۔ کتابیں تو وہ جو اصل شکل کے اندر موجود ہیں، صحیفے ان کو کہا جاتا ہے کہ جو چند ایک احکامات جو ہے وہ نازل کیے جائیں، تھوڑے بہت احکامات، یعنی مختلف انبیاء کرام کے اوپر جو سلسلہ جو ہے وہ صحیفوں کا چلتا رہا، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور باقی انبیاء کرام ہیں۔ لیکن جو چار مشہور کتابیں ہیں جیسے زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے اور قرآن ہے، یہ چار مشہور کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی آئے ہیں وہ سارے کے سارے صحیفے تھے۔ اب ان کتابوں کے اوپر ایمان رکھنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ کتابوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے اوپر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ چاروں جو کتابیں ہیں ان کے اوپر اور اس کے علاوہ جو صحیفے ہیں جن کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں بھی ہے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہیں، ان کے اوپر ایمان رکھنا ایک بندہ مومن کے لیے ضروری ہے۔ اب ان کتابوں کے اندر کیا ہے؟ جی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کا جو ہے وہ مجموعہ ہے۔ کتابیں یعنی اللہ تعالیٰ تعلیمات ربانی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تعلیمات ہیں یہ ان کا مجموعہ ہے اور ان کے مطابق جو ہے وہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات ذکر ہیں۔ اور تمام کتابیں ہیں جو ہیں ان کی کچھ چیزیں جو ہے وہ تعلیمات جو ہے وہ مشترک تھی کہ ایک جیسی تھی، جیسے عقیدہ توحید ہے، اس کے اوپر ایمان رکھنا یہ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا بنیادی نقطہ تھا۔ اور اسی طرح جو باقی چیزیں ہیں جیسے رسالت ہے، اللہ تعالیٰ کے باقی احکامات ہیں، کتابوں کے اوپر ایمان لانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں مشترک تھیں ان کے اندر، ان ساری کتابوں کے اندر جو ہے مشترکہ طور پر موجود تھی۔ اس لیے جو ہے وہ اب یہ جو چار کتابیں ہیں یہ اس کے علاوہ جو صحیفے ہیں ان کے اوپر ایمان رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن عمل جو ہم کریں گے وہ اس دور کے اندر صرف اور صرف قرآن مجید کے مطابق کرنا ہے۔ کہ جس طرح نبی اس دور کے اندر باقی رسولوں کی تعلیمات کے اوپر عمل نہیں کر سکتے ہیں، اسی طرح جو ہے وہ باقی کتابوں کے اوپر بھی عمل کرنا جو ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ جو لازم جو چیز ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا، قرآن مجید کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا ہے۔ کہ قرآن ہی وہ واحد کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور یہ قیامت تک محفوظ رہے گی۔ اس لیے اب جو ہے وہ صرف اور صرف قرآن مجید کے مطابق عمل کرنا ہے، تب ہی جا کر ہماری کامیابی جو ہے وہ ممکن ہو سکے۔ یہ آسمانی کتابوں پر ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ ان کو ماننا ہے، سچا تسلیم کرنا ہے۔ اگر کوئی اس چیز کا بھی انکار کرے گا تو پھر بھی اس کا جو ایمان ہے وہ نامکمل ہوگا۔ اگلا اور آخری جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھنا۔ پانچواں اور آخری بنیادی عقائد میں سے پانچواں پوائنٹ ہے کہ یوم آخرت پر ایمان رکھنا۔ یوم کہتے ہیں دن کو، اور آخرت کہتے ہیں کہ بعد میں آنے والی، آخرہ ہیئر آفٹر، اس کے بعد کی جو زندگی ہے اس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ تو اس کے مطابق ایمان یعنی یوم آخرت سے مراد یہ ہے کہ آخرت کے دن کے اوپر ایمان رکھنا، کہ ایک دن یعنی ہمارا بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور پھر جزا اور سزا کا عمل شروع ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، زندگی کا ایک دوسرا مرحلہ شروع ہوگا۔
اور دنیا کو عمل کرنے کی جگہ کہا گیا ہے اور آخرت کو اعمال کا صلہ حاصل کرنے کا مقام ہے۔ اس لیے جو شخص دنیا کے اندر اچھے کام کرے گا، جو دنیا کے اندر بہترین طریقے سے زندگی گزارے گا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا، تو وہ اس کا جو انجام ہے، اس کو جو آخرت میں صلہ ملنا ہے، وہ بہترین ہوگا۔ اور وہاں پر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے حساب کتاب لے گا۔ جس کے اعمال اچھے ہوئے تو اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا، جنت کا جو وعدہ کیا ہے، وہ جنت کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اس کو ملیں گی۔ لیکن جس کے اعمال برے ہوئے، جس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی نہ گزاری ہوگی، تو وہ وہاں پر اس وقت پریشان ہوگا، وہاں پر اس کو پریشانی ہوگی، اور وہاں پر پھر آخرت کی جو ناکامی ہے وہ ہمیشہ کی ناکامی ہے، اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اس لیے انسان کو ہمیشہ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ اس دنیا کے اندر چاہے میں جتنا بھی عرصہ رہوں گا، ایک نہ ایک دن مجھے یہاں سے جانا ہے۔ چاہے وہ کوئی 70 سال گزارتا ہے، 100 سال گزارتا ہے۔ ان سے جو پہلی امتیں تھیں ان کی عمریں 1,000 سال تک بھی تھیں، لیکن وہ لوگ بھی چلے گئے۔ انبیاء کرام کو بھی اللہ تعالیٰ جو اپنے پاس بلا لیا۔ اب ہمارا کام یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہمیں جس چیز کے لیے بھیجا گیا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اللہ تعالیٰ نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، کہ وہ دنیا کے اندر جا کر صرف اور صرف عبادت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو تب جا کر جو ہے وہ ان کو کامیابی ملے گی۔ ورنہ اگر جو شخص دنیا کے اندر اس نے اچھے اعمال نہ کیے تو پھر آخرت کے اندر اس شخص کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کی اگر ناکامی اگر کسی کام میں انسان کو ہو جاتی ہے تو اس پر پریشان زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، آخرت کی کامیابی اور ناکامی کو سامنے رکھنا چاہیے کہ اگر وہاں پر مجھے ناکامی ملی تو پھر کیا ہو۔ اس لیے یہ دنیا ہے یہ ایک عارضی دنیا ہے۔ جیسے شاعر نے کہا کہ بہت مختصر سی کہانی ہے، یہ زندگی کچھ بھی نہیں فانی ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آخرت کی فکر کرے، اپنے اعمال کی فکر کرے، تو تب جا کر اس کی جو کامیابی ہے وہ ممکن ہو سکے۔ آج کے ہمارے اس لیکچر کے اندر ہم نے اسلام کے اندر عقیدے کی اہمیت پہلے پڑھا، اور پھر اس کے بعد جو اسلام کے بنیادی عقائد ہیں ان کے حوالے سے ہم نے پڑھا ہے کہ بنیادی عقائد 5 ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، اور آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ جب ہمارے یہ عقائد مکمل ہوں گے تو تب جا کر ہم جو ہے وہ ہمارا اسلام، دین اسلام کے اوپر جو ایمان ہے وہ مکمل ہوگا، اور تب جا کر ہماری کامیابی جو ہے وہ ممکن ہوگی۔ تو آج کا یہی ہمارا لیکچر تھا کہ آج ہم نے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر سیکھی ہیں۔ اللہ حافظ۔